السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں، ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرمینہ، کیسی بیٹی ہو تم جو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالے گی۔ وہ جو کب سے سنگ دل بنی کھڑی تھی، عزت کے نام پہ ایک دم طیش میں آ گئیں اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگیں۔ اماں، درد ہو رہا ہے مجھے، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ پکڑا انہوں نے بازوؤں سے تھا، مگر درد اس کو دل میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی اور ایک ہی بات کر رہی تھی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماں کی رگوں میں بھی تو ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ وہ کہاں عزت کے سامنے اپنی بیٹی کا درد دیکھتے ہیں، وہ تو عزت دیکھتے ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں، اپنے کندھے پہ پڑی چادر کو دیکھتے ہیں۔ جہاں بات عزت کی آتی ہے، نہیں دیکھتے سامنے جو مر رہا ہے ہمارا خون ہے۔ عزت کو خون سے افضل سمجھنے والی وہ ایک انا پرست باپ کی بیٹی تھی اور انا پرست شوہر کی بیوی تھی۔ وہ تو اپنی عزت پہ قربان ہو جائے مگر ہار نہیں مانتے۔ کیا قوم ہے اس لڑکے کی؟ وہ ماں تھی، بیٹی کے درد پر پگھل رہی تھی۔ اسی انداز میں انہوں نے اس لڑکے کی قوم بھی پوچھی، اماں؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس کی اگلی بات پہ ماں بجلی بن کر گرے گی اور اس پر غضب ہوگی۔ بتاؤ کیا قوم ہے اس کی؟ سید، اس نے جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا۔ کیا سید؟ ماں کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو، ان کی بیٹی نے کچھ اور کہا ہو۔ جی اماں، سید ہیں وہ لوگ۔ سواتی مر گئے ہیں سارے، جو اب تم سیدوں میں جاؤ گی؟ جانا تو بہت دور کی بات، تم نے سوچا بھی کیسے؟ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عزت کو ایسے نیلام کرتے ہوئے؟ اور تم سید سے شادی بھی کر سکتی ہو، اور اس لڑکے کو شرم نہیں آتی؟ سید ہوتے ہوئے بھی ایسی چھوٹی حرکت کی اس نے، کسی کی عزت میں ہاتھ مارا۔ زری، میں خود بتاؤں گی تمہارے باپ کو، تم جیسی گندی اولاد سے ہماری کوئی اولاد ہوتی ہی نہ تو اچھا ہے۔ تم جیسی بیٹیاں ہی جو ہوتی ہیں نا، باپ کا سر شرم سے نیچے کرتی ہیں۔ کل سے تمہیں یونیورسٹی جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر میں بیٹھو۔ میں بولتی ہوں تمہارے باپ کو کہ رشتہ کریں اس کا اور رخصت کریں اس کو اسی مہینے۔ مر جاؤ تم زری، تم جیسی گندی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اماں، مجھے یونیورسٹی سے نہ منع کریں۔ اب کی بار وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی میں سانس کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے آنسو اب بالکل خشک ہو چکے تھے۔ انہی خشک آنسوؤں سے اس نے ماں کو دیکھا، جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی تم، اب گھر پہ بیٹھو، بہت سن لی ہم نے تمہاری۔ وہ اس کو کہتی رہی اور وہ سنتی رہی، جیسے اب اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، وہ مکمل برباد ہوئی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ ہوش میں ہو تم؟ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ نہیں امی، میں ہوش میں ہوں۔ اپنے باپ کے سامنے وہ نظریں جھکائے بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی اس کے بعد تو اس کو سنی ہی نہیں تھی۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا، وہ ہر حد سے گزرے گا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مگر ابو کے اتنے زور سے چلانے پر اور امی کی اسی بات پر تائید کرنے پر وہ بالکل خاموش رہا، جیسے اب کچھ بول نہیں سکے گا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، سواتیوں کے گھر سے شادی کرے گا۔ وہ سواتی جن کے گھر میں اگر 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، باہر وہ اپنی خانگاہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ سواتی تو اپنی قوم سے باہر کسی سے سلام کرتے ہوئے توہین سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی ہمیں بیٹی دیں گے؟ اپنی بیٹی؟ سن رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ وہ غصے میں بولے چلے جا رہے تھے جیسے آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہو۔ آپ آرام سے بات کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ بیگم، اب طبیعت ٹھیک رہ بھی سکتی ہے میری؟ میرے بھائی کی بیٹی بری تھی مگر اس سواتی کی بیٹی اچھی ہے، جس کے لیے یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ میں ادھر شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ ہی کون ہے وہ لڑکی؟ اب کیا ہوگا؟ ابا بھائی کو اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ ہی ابا کو بولیں بھائی کو نہیں ڈانٹیں۔ باپ کی آواز پہ 5 بہنیں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں اور چھپ کے دروازے کے باہر کھڑی سن رہی تھیں۔ انہوں نے آج سے پہلے اپنے والد صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بولو گے کچھ تم؟ اب وہ بول بول کے تھک چکے تھے اور سامنے بیٹے کو کہہ رہے تھے جو نظریں زمین پہ جمائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تم سے کہہ رہا ہوں میں، سر اوپر کرو۔ سنا نہیں تم نے؟ اوپر کرو اپنا سر۔
اس کا سر اوپر ہوتے ہی باپ کا غصہ ایک دم درد میں بدلا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو، جس کی آنکھوں سے آنسو نیچے گر کے اس کے ہاتھ پہ ٹھہر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اوپر نیچے رکھے بیٹھا تھا۔ باپ کے حکم پہ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سر کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ آج اس کی پہلی خواہش تھی جو اس نے اپنے باپ سے کی تھی۔ اس نے اپنی ایک خواہش کے اظہار پہ فقط ایک خواہش پہ نظریں جھکائے، کوئی 1000 باتیں سن لی تھیں۔ انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا جو ایک لڑکی کے عشق میں اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ایسے کانپ رہے تھے جیسے اب وہ ایک لفظ اور بولیں گے تو وہ بچوں کی طرح اونچا اونچا روئے گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور اذیت کوئی اور ہوتی ہے جب اس کی اولاد اس سے کوئی خواہش کرے اور وہ پوری نہ کر سکے۔ اس سے بڑا درد ایک باپ کے لیے اور کیا ہوگا؟ اس کا جوان اور اکلوتا بیٹا کسی لڑکی کے لیے اس کے سامنے روئے۔ وہ جو بری طرح ہار گیا تھا نظریں جھکائے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی بہنوں کا اکلوتا بھائی آج ان کے پاس ایسے چل کے گیا تھا، بہنوں کو لگا جیسے ان کا وجود ہل گیا۔ ان کے سینے میں کسی نے ضرب لگائی ہو۔ یہ ان کا بھائی تھا جو مسکراتے نہیں تھکتا تھا۔ اور آج وہ پانچوں بہنیں باپ کے پاس آئیں۔ ابو بھائی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ہمارا بھائی رو رہا تھا، ہمارا ایک ہی تو بھائی ہے، اس کی بھی خوشی نہ پوری ہو۔ فاطمہ کے علاوہ ہر کوئی نظریں جھکائے آج دبے الفاظ سے اپنے بھائی کے لیے باپ سے احتجاج کر رہا تھا۔ وہ بہنیں جو اپنے لیے کبھی نہیں بولی تھیں آج اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھیں۔ تم سب اتنے بڑے ہو گئے ہو جو اپنے باپ سے بحث کرو گے؟ نہیں ابو، ہم بحث نہیں کر رہے، وہ لڑکی وجی کی خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا مر جائے گا اس کے بغیر۔ ابو آپ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہم نے قبول کیا۔ ہم نے آپ کے آگے کبھی ماتھے پہ بل بھی نہیں لائے۔ ہم خود سہتے رہے، ہم لوگوں کی باتیں بھی سنتے رہے، ہم اپنی خواہشات کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ آپ دکھی نہ ہوں، مگر آج بات ہماری نہیں، آج بات وجدان کی ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا ابو۔ ہم تو بیٹیاں ہیں، اپنے لیے آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی، مگر وجدان ابو، اس کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی میں۔ آپ کو سوچنا ہوگا ابو۔ اب کی بار فاطمہ بولی اور ایسا بولی کہ ہر کوئی چپ رہا۔ اس نے کسی کو بولنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی چاروں بہنیں کمرے سے باہر نکلیں اور ماں باپ آج اپنی ساری اولاد کو دیکھتے رہے جو ان کو آج کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھیں۔ وہ جب بھی بہت روتی تھی اللہ جی اس پہ اپنی عنایت کرتے، خاص کرم کرتے، اس پہ غنودگی طاری کرتے اور وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہ کالا کوٹ پہنے کمرے میں سے آیا، وہ لیٹی تھی۔ دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آ گئے ہیں آپ؟ وہ اٹھی، اس کے پاس گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، پہلے اس کے ایک بازو سے کوٹ نکالا پھر دوسرے سے۔ میری بہن کا نکاح ہے آج، بارات بھی آئے گی، کھانا سب کا یہیں ہوگا ہماری طرف۔ وہ بول رہا تھا، اس نے اس کا کوٹ الماری کے سامنے ہینگر پہ لگایا۔ وہ پیچھے مڑی، چونک کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ لیٹ رہا تھا۔ نکاح آج ہے؟ ہاں آج ہے۔ سر پہ بازو رکھے آنکھیں بند کی اس نے جواب دیا جیسے سونا چاہتا ہو۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی، مسکراتے ہوئے اس کا بازو ماتھے سے نیچے کیا، اس کے قریب آئی، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے منہ میں جانے لگیں۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے کی ایک سائڈ پہ رکھا اور اس کی داڑھی کا لمس اس کو محسوس ہونے لگا۔ خان صاحب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کر سوئیے گا، اس نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اتنے قریب کہ اس کے ہونٹ اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ اس نے اس کے بال پیچھے کیے، اس کا ماتھا چوما۔ ملکہ آج دونوں نماز ساتھ پڑھیں گے، ماتھا چومتے ہوئے اس نے اس کو سرگوشی سے کہا جو آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، سر پہ ٹوپی لی، دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا جو مکمل چادر میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خان صاحب آپ کو پتہ ہے میرا کتنا ارمان تھا کہ ہم دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے،
ایسے ساحل پہ چلیں، آپ مجھ سے ایک قدم آگے ہوں اور میں آپ سے ایک قدم پیچھے چلوں۔ وہ مٹی جیسی زمین پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ وہ مٹی ساحل کی مٹی نہیں تھی، وہ تو کیچڑ تھا جو بارش کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کو اس کا ساتھ میسر تھا، کیچڑ بھی ساحل ہی تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سنتا سنتا آگے جا رہا تھا۔ وہ مسجد تک پہنچے ہی تھے کہ اس کی آنکھ کھلی۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اس نے ادھر دیکھا، وہ تو اپنے بیڈ پہ لیٹی ہے۔ کدھر ہے وہ جو ابھی اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا؟ اس نے لائٹ لگائی، وہ تو اپنے کمرے میں یہ خواب تھی۔ اس نے بیڈ پہ بیٹھتے ہی پھر سے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا تعبیر ہے اس کی؟ ملن یا جدائی، جو بھی ہے، خواب میں ہی صحیح، وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کو ملکہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصے بعد مسکرائی، ایک عرصے بعد خوش ہوئی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے دل کو قرار آیا، روح کو سکون ملا۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھی اور خدا کے روبرو شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ ان آنکھوں کے اشارے سے مری توثیق ہو جائے، پلک جھپکوں مقدر کی خرابی ٹھیک ہو جائے۔ سمیٹو حاشیہ میرا اگر میری توجہ سے، مجھے ایسے بد چلن بندہ بھی نستعلیق ہو جائے۔ بہاؤ وقت کا ہے وصل میں، مانے بھلا جتنا کنارے سے کنارے کا بدن نزدیک ہو جائے۔ تر احساس کھو دوں تو جواز اپنا نہیں رہتا، تیرا چہرہ جو پھولوں روشنی تاریک ہو جائے۔ مجھے ایک عشق بونا ہے تیری زرخیز مٹی میں، زمیں زندہ ہے پہلے یہ مجھے تصدیق ہو جائے۔ تیری تصویر کے نعم البدل کی ایک صورت ہے، تیری ہم شکل کوئی نظم اگر تخلیق ہو جائے۔ پڑھوں لوحے ازل اس پہ بھی لکھنا نہیں ہوگا، میرا ہونا تمہاری یاد سے تفریق ہو جائے۔ ہنسی عورت کے سب معنی مکمل کھولے جائیں گے، محبت اور ہوس پر ٹھیک سے تحقیق ہو جائے۔ ہم اپنی ذات کو بھی جسم سے تفریق کریں گے، تمہارے وصل کی اگر تمہیں توفیق ہو جائے۔ وہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ اتنا سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگا اس کے اندر بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ خودکشی حرام ہے اور خود کو گولی سے نہیں مار سکتا، اپنی نصیب نہیں کاٹ سکتا، بہت ساری گولیاں کھا کے خود کو سلامت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خود کو سگریٹ سے مارنا چاہتا تھا، وہ سگریٹ کو ایک زہر سمجھ کے پیتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کو بستر مرض تک لے جائے اور وہ اس اذیت، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے جو اس کو ایک ایک پل میں موت دیتی تھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن جاتی ہے۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ کل تک جو زرمینہ گل کو مانگتا رہا، آج وہ نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جس کے بعد وہ کبھی اٹھ نہ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا نے اس کو تکلیف، اذیت، درد اور کرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ سنو ملکہ، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سگریٹ پینے سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، اس کے دانت خراب ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، اس کی بڑی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اسی حال میں کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا، اس کی حالت پہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے، زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں سے اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مرض محبت کا مزہ چکھاؤ اور پھر دیکھو اس کی محبت کا تماشا، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ دنیا کی کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہرا سکتی، بس یہ کم وقت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے کہ بس وہی اس کا درد جانتا ہے، یہ وہ درد ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کرے تو ہار مان جائے، اور اگر محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے
تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے، سنو ملکہ، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا۔ میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سے مانگے تو وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظلم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دیں گی، میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا۔ روز محشر لوگ مغفرت مانگیں گے مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اسی دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کو، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں دعا کرنا، اللہ سے بولنا وہ ان پہ کن بولے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا کہ میں کہہ دیتا تم سے وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کے گھومتا ہے۔ ملکہ تمہیں وجدان کی اس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہو جانا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ چاند پہ ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا۔ اس کا نام لیتے ہی اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر جاتا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہتا چلا جاتا اور وہ کسی اور ہی جہاں میں ہوتا۔ زرمینہ جلدی تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے چائے کا کپ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی تو طبیعت بیٹا بہت خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں اماں، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ عبایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی، لیکن زرمینہ، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے کہا جیسے اس کو یاد دلا رہی ہو کہ اس نے اب یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اس قدر ڈیتھ بن کے کہا کہ ماں اگلی بات نہ کر سکے۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائے گی، وہ خود اس کو جاننا مرضی ہے، عزت کر لے مگر وہ کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے زرمینہ گل، جاؤ مگر خیال رکھنا، انہوں نے اسی انداز میں کہا جیسے سب کو لگے وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں خیال رکھنے کا کہہ رہی ہے، مگر زرمینہ گل ان کی آنکھوں کے اشارے سمجھ گئی تھی، وہ اس کو کس چیز کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اندر سے ایک تکلیف ہوئی، وہ کیسی بیٹی ہے، کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ اچھا چلو اب لیٹ ہو رہا ہوں میں، سلطان نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا۔ وہ بھی بھائی کے پیچھے ایک دم اٹھی، وہ اس وقت ماں کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ان سے بچ کے جلد از جلد گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اٹھی، چادر لی، بیگ پہنا، جیسے ہی وہ جا رہی تھی ماں نے اسے آواز دی۔ اس کے آگے جاتے قدم ایک دم رکے۔ زرمینہ، یہ چادر مجھے دو، انہوں نے اس کے کندھے سے چادر اتارتے ہوئے کہا۔ مگر اماں، اس کو لگا ماں اس کے کندھے سے چادر نہیں اتار رہی بلکہ اس کو زمین میں اتار رہی ہے۔ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی زرمینہ، انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا جیسے بیٹی کو بتا رہی ہو۔ اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے اپنے باپ کا غرور کیسے توڑا ہے؟ یہ چادر جب انہوں نے اس کو اڑائی تھی تو اس کو کہا تھا کہ اس چادر کو چادر نہیں سمجھنا، اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ اس نے ان کی دی ہوئی چادر کا بھرم نہیں رکھا، اس چادر کا مان اس نے توڑ دیا، اب اس کا اس چادر پہ کوئی حق نہیں تھا۔ اماں نہیں کریں نا ایسا، اس نے روتے ہوئے کہا جیسے اس سے اماں آج سب سے قیمتی چیز لے رہی ہوں، ایسی چیز جس کو پہن کے اس کو ایک تحفظ ملتا ہے۔ میں نے نہیں زرمینہ گل، یہ تم نے خود کیا ہے، تم نے کیا ہے یہ، ماں نے ہاتھ میں چادر لیے روتے ہوئے کہا اور وہاں سے پلٹنے لگی، اور وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کو بہت اچھے سے احساس ہوا کہ اس نے اس محبت کی خاطر کیا کھو دیا ہے، اس نے اپنی عزت کھو دی ہے۔ ایک لڑکی کے پاس عزت ہی تو ہوتی ہے، وہی عزت اس کا غرور ہوتا ہے، وہ عزت اس کی چادر ہوتی ہے۔ آج اس کی ماں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا، عزت اور ذلت کا فرق آج اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور اس کے اندر اترے، اس سے کیسی غلطی ہو گئی، وہ آج اس کے کندھے کی چادر بھی چھین لے گئیں۔ زرمینہ اب چلو بھی، سلطان نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے کہا۔ وہ چونکے پیچھے مڑی، گیٹ کھولا اور باہر نکلی۔ آج پہلی بار وہ بغیر چادر کے گھر سے باہر نکلی تھی، وہ عزتوں والے بغیر عزت لیے نکلی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں، کیوں نہیں آئیں کل؟ اگر نہیں مرنا ہوتا تو یوں نہیں تو بتا دیا کر، اور اوپر سے محترمہ کا موبائل بھی بند ہے، جیسے بڑا کوئی یہ مصروف ہوں۔
فضا نے گیٹ سے اس کو آتا دیکھا اور جلدی جلدی اس کے پاس گئی اور وہیں شروع ہو گئی جیسے اب وہ اس کو قتل ہی کر دے گی۔ بکواس کر رہی ہوں میں کچھ، آگے سے اب کوئی بکواس کرو گی؟ اس نے اکتا جانے والے انداز میں اس کو دیکھا جو اس کو نظریں جھکائے بس سن رہی تھی۔ سن رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے سر اوپر کیا اور جو کچھ وقت پہلے بول رہی تھی وہ وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں آج بالکل چھوٹی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کو صدیوں کا بیمار ٹھہرا رہے تھے، جیسے وہ ایک لمبی بیماری سے اٹھ کے آج آئی ہو۔ زری کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، یہ ایک دن میں کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی؟ کچھ نہیں ہوا فضا، پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں۔ زری بتاؤ نا یار کہ کیا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت روئی ہو تم، جیسے اتنے عرصے سے سوئی نہیں ہو۔ کچھ نہیں فضا، بس میں بیمار تھی تو تب ہی۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ اس کے سوالوں کے جواب دیے جو کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو پتہ تھا کہ کچھ تو ہے، کچھ تو بہت غلط ہوا ہے، مگر وہ حیران تھی اس لڑکی پہ جو اس کو اپنی سانسوں کی تعداد میں بتایا کرتی تھی۔ آج وہ اسے چھپا رہی ہے، مگر کیا اور کیوں؟ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ چھپی محبت کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا نام بھی لے جس کو دیکھنے کے لیے وہ باوضو ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اس کی محبت کی بات بھی کرے۔ وہ اس کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اتنی بیمار ہو گئی، ایسی حالت ہو گئی۔ ارے پگلی، نہیں پریشان ہونا، میں ٹھیک ہوں، چلو اب یہاں سے۔ اس نے ہنستے ہوئے بات ٹالی اور آگے آگے چلنے لگی تاکہ وہ مزید سوالوں سے بچ سکے۔ وہ آج اتنے دنوں کے بعد لائبریری آئی تھی، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے بگڑے زاویے پر ہر کوئی بات کر رہا تھا، اور اس کے زیر بحث ہونے کی آج سب سے بڑی وجہ اس کا آج بغیر چادر کے ہونا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے لائبریری میں چھپ کے بیٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کو دیکھے، اس سے پوچھے زرمینہ گل آج چادر کدھر ہے؟ آج وہ بہت اذیت میں، بہت درد میں تھی۔ اس کی ماں نے آج اس کو عزت اور ذلت میں فرق سمجھایا تھا، اس کو بتایا تھا کہ عزت کے ساتھ اور عزت کے بغیر ایک لڑکے کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے جب اس کو چادر اڑائی تھی تو بولا تھا کہ اس کی عزت کی حفاظت کرنا، مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے عزت کی حفاظت نہیں کی تو اس سے چادر چھین لی۔ وہ اپنے سامنے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتاب کھولے سوچوں میں غرق ہوئے بیٹھی تھی۔ اچانک اس کو ایک آواز آئی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور وہ پیچھے مڑی۔ السلام علیکم زرمینہ گل، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو کالا عبایا پہنے اور اس کے اوپر کالے ہی حجاب لیے ہوئے تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ اس نے اس کے سلام کے جواب دیا اور نیچے دیکھنے لگ گئی، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھے اس سے اس کی آنکھوں کا حال پوچھے، اس سے اس کی چادر کا پوچھے۔ ارے آپ آج فاروق اعظم حضرت عمر فاروق کو پڑھ رہی ہیں؟ اس نے اس کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے دیکھا بھی نہیں وہ کون سی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پاس کرسی پہ بیٹھ گئی اور اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگی جس کو سن کے ہر کوئی اس کے سحر میں کھو جائے۔ پتہ ہے زرمینہ، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے بعد اگر کسی سے عشق ہے تو وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ہے۔ مجھے کچھ الگ ہی طرح کی محبت ہے ان سے۔ وہ آنکھوں کو کتاب پہ رکھے ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ اس کو سن کے وہ اپنے کچھ وقت پہلے کا درد بھول چکی تھی اور اس کی باتوں میں کھونے لگی۔ کیوں آپ کو ان سے اتنی محبت کیوں ہے؟ اس نے اس کی اس قدر شدید محبت دیکھ کے اس سے ایک بچکانہ سا سوال پوچھا اور خود ہی محفوظ ہوئی۔ اس نے کیسا سوال پوچھ لیا؟ حضرت عمر فاروق عنہ سے محبت تو اس کو بھی بہت ہے، مگر اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ وہ اس کے سوال پہ مسکرائی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زرمینہ تمہیں پتہ ہے عمر کون ہے؟ وہ میرے نبی کریم کی مانگی ہوئی دعا ہیں، وہ نبی جو محبوب خدا کا۔ اس نے عمر کے مسلمان ہونے کے لیے دعا مانگی، اور جب فاروق اعظم حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے تو اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا زرمینہ؟ جب فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو ان کی وجہ سے سر عام اذان ہوئی۔ وہ محبت اور عقیدت سے بولتی چلی جا رہی تھی اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کو محبت سے سنے جا رہی تھی۔
پتہ ہے زرمینہ، مجھے عشق ہے اس دن سے جب حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ پتہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کونے میں چھپ کے پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ حضور، آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی آپ چھپ کے نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق نے کہا کہ حضور آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے۔ واہ میرے خدا! عمر فاروق گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکے کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے آیا ہوں۔ آج ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا، ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھین گیا۔ عمر فاروق واپس ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے، میں دیکھتا ہوں کس کافر کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدائیں مکے میں پہلی بار گونجی تھی۔ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی نے مکے سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر فاروق نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے، اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں ضرورت ہے تو عمر کے راستے کو روکے۔ ہائے یہ عمر! زرمینہ، ہم تو عاشق ہی نہیں، عاشق تو میرے آقا کے صحابہ کرام، انہوں نے ان سے کیا تھا، ایسا عشق کیا کہ دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور فاروق اعظم کی شان تو دیکھو، آج بھی وہ آقا جان کے مبارک قدموں میں سوئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ قیامت تک جو بھی کوئی حضور اقدس کے پاس حاضری دینے جائے گا، ابو بکر اور عمر کا سلام کرے گا۔ اور فاروق اعظم کی شان کو دیکھو، شہادت بھی پائی تو اسلامی مہینے کے پہلے ہی دن، یعنی یکم محرم الحرم کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں خود فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ ایک سرور میں بولتی جا رہی تھیں اور وہ اسی سرور میں اس کو سن رہی تھی۔ وہ جو ایک نامحرم کی محبت میں رو رہی تھی، اس وقت وہ اس کو بھول گئی تھی۔ اس وقت وہ عمر کے شہر میں تھی جس کے زبان پہ خدا نے حق جاری کیا تھا۔ پتہ ہے زرمینہ، جہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرا کرتے تھے، وہاں شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا، وہ ہٹ جاتا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ پتہ ہے کفار اتنا خوف زدہ تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کیوں قبول کر لیا۔ کفار نے تو یہاں تک کہا کہ اگر عمر فاروق 10 برس اور حکومت کرتے تو پوری دنیا میں آقا جان علیہ السلام کا حکم صادر کر دیتے۔ اور پتہ ہے زرمینہ، ان کو اتنی عزت، یہ مقام کس سے ملا؟ آقا جان علیہ السلام سے۔ بہت سے لوگ فاروق اعظم سے بغض رکھتے ہیں، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ عمر کو نہیں مانتے۔ آخر کیوں نہیں مانتے وہ عمر کو؟ وہ کیوں نہیں سوچتے کہ عمر آقا کی مانگی ہوئی دعا ہیں؟ وہ کیوں نہیں سوچتے عمر کی وجہ سے اسلام کھل کر سامنے آیا؟ وہ کیوں اپنی ہی بات کرتے ہیں؟ کیوں وہ اپنی ہی انا کی مستی میں جھول رہے ہیں؟ کیوں وہ عمر کو اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ یہ تو وہ امیر المومنین ہیں جو شہزادوں کے آنے پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جو علی کو اپنا مولا کہتا، پھر کیوں عمر سے حسد رکھتے ہیں؟ وہ بولتے بولتے نیچے ہوئی، جیسے بہت تھک گئی ہو، جیسے اب اس کے بولنے کی سکت نے جواب دے دیا ہو۔
وہ اپنی محبت کا اظہار ایک جلال میں کر رہی تھی۔ اللہ جی، میں ان لوگوں کی طرح محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتی۔ علی والے ان کی محبت کا اظہار نعرہ لگا لگا کر کرتے ہیں۔ آج یہ فاروق اعظم کے لیے جب بول رہی تھی تو آج جلال میں بولے جا رہی تھی۔ وہ تو آقا جان علیہ السلام کی محبت کو بھی اپنے سینے میں رکھتی ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتی ان سے کیسی محبت ہے اس کو۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بس آقا سے کرتی ہے، ہر وقت ان پہ درود پاک کا نذرانے عقیدت محبت سے بھیجتی ہے، مگر وہ ان لوگوں کی طرح کیوں نہیں بتاتی؟ سب کو شاید اس کی محبت ہی ایسی ہے۔ بس جس سے محبت ہو تو محبوب کو ہی پتہ ہو، محبوب کو رو رو کے بتاؤ ہاں مجھے آپ سے محبت ہے۔ ایسے بتاؤ کہ محبوب کو آپ کے اشکوں سے محبت کا اندازہ ہو، آپ کے عمل سے محبت کا اندازہ ہو۔ زمینہ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو گہری سوچ میں پڑتا ہوا دیکھا۔ کیا محبت میں اظہار بہت ضروری ہوتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو کب سے محبت میں بولے جا رہی تھی، عمر سے اظہار عشق کر رہی تھی۔ زرمینہ، ہر ایک کا محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی محبت میں بولتے ہیں اور کوئی محبت میں خاموش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ محبت میں بولتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو خاموش ہیں تو وہ محبت نہیں کرتے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ محبت کے تو بہت سارے رنگ ہیں، ہر رنگ کا اپنا ہی ایک الگ رنگ ہے، لیکن زرمینہ محبت میں اظہار بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ محبوب کو پتہ بھی تو چلے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو؟ اس نے دکھی آواز میں بس اتنا ہی پوچھا، سر کو جھکائے پھر خاموش ہو گئی۔ زرمینہ، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ محبت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی آقا جان سے ہوئی تھی اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ زرمینہ، ایک نامحرم سے کتنی بھی پاک محبت کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کر لو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملیں گے، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ اگر اس سے نکاح کسی طرح ممکن نہ ہو تو پھر زرمینہ، پھر دعا کرو اللہ آپ کو اس کے نصیب میں لکھ لے۔ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، نصیب سب بدل دیتی ہے، اور دعا کے باوجود وہ آپ کو نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ کو نہیں ملے۔ وہ پیار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ سنے جا رہی تھی، جس نے محبت کو اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ عائشہ، اگر ہم چاہتے ہوئے بھی کسی نامحرم کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال پائیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ وہ لائبریری میں نظریں جھکائے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی، تو جو اس کو ایک فرشتے سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی قربت اس کو ہمیشہ سکون دیتی تھی۔ زرمینہ، کچھ رشتوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ہمارے لیے ایک آزمائش بن کر آتے ہیں، ایسی آزمائش جس میں ہم بے اختیار ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم سمندر کی لہروں کی طرح، پانی کے بہاؤ کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اور ان کچھ رشتوں کی آزمائش تو پھر قابل برداشت ہوتی ہے، مگر یہ جو نامحرم سے محبت کی آزمائش ہوتی ہے نا، یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ ہمارا جو دل ہے نا، یہ کم بخت دل، اس کو محبت چاہیے اور چاہیے ہی ہوتی ہے۔ کوئی کہے کہ اس کا دل محبت نہیں مانگتا، ہر دل کو محبت ہوتی ہے۔ اب محبت تو ہوئی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے دل کی لو اس ہستی سے لگا لیں جس کی محبت ہمیں فیض دیتی ہے، ہمیں دنیا میں ایک عزت دیتی ہے، جس کی محبت ہمیں کبھی ذلیل نہیں کرتی، کبھی رسوا نہیں کرتی۔ پتہ ہے زمینہ، یہ جو دنیا کی محبت ہوتی ہے نا، ایک نامحرم کی محبت، یہ ہمیں ذلیل کرتی ہے، ہمارے ہاتھ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہی محبت ہمیں دنیا میں رسوا کر کے خود پیچھے رہ جاتی ہے، ہمیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ پتہ ہے زرمینہ، محبت میں رسوا ہوئے لوگوں کو تو اپنے سگے رشتوں کو بھی قبول نہیں کرتے۔ وہ بول رہی تھی ایک دھن میں، ایک طرز میں،
اور وہ جو بغیر چادر کے حجاب لیے اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کو بہت اچھے سے ذلیل ہونا سمجھ آ گیا تھا۔ محبت کے ہاتھوں اپنے ہی رشتوں سے ٹھکرایا جانا سمجھ آ گیا تھا۔ اس کو اپنی ماں، اس کی ماں نے عزت کی خاطر ٹھکرا دیا تھا، جس نے اس کو جنم دیا تھا، اس کی پیدائش پہ دیگیں چڑھائی تھیں۔ آج اس ماں نے اس سے چادر لے لی تھی، اس کو اس گناہ کی سزا دی تھی جس کا اس نے اعتراف ہی نہیں کیا تھا، وہ گناہ جس کو اس نے اپنی زبان سے تو قبول ہی نہیں لیا۔ پتہ ہے زرمینہ، یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کا محبوب میسر ہوتا ہے، یہ دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ ان کی دنیا بس اس ایک شخص سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ محبوب کی قربت ان کو ساتویں آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ زمین پہ رکیں گے، زمین والوں کو کچھ نہیں سمجھیں گے۔ محبوب کا نام بھی ہم کسی سے سن لیں تو اس کا قتل خود پہ واجب سمجھتے ہیں۔ ان کی انا کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، ان کا غصہ ان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ وہ محبوب کا نام کسی اور کے منہ سے سن لیں، اپنی عقل کھو بیٹھتے ہیں، اپنے غصے کو خود ہی غالب کر لیتے ہیں۔ یہ جو محبت والے ہوتے ہیں نا، یہ بہت خر دماغ ہوتے ہیں، محبوب کے سوا کسی کو نہیں مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہی لوگ جب محبت میں ہار جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا غرور ٹوٹتا ہے، ان کے انا کا قتل ہوتا ہے۔ وہ جو دنیا میں سر اٹھا کر چلتے ہیں، محبت میں ہار جانے کے بعد خود کو زمین پر دوش کرتے ہیں۔ کبھی دیکھی ہے تم نے محبت میں ہارنے والوں کو؟ ان سے زیادہ خوش اخلاق اور عاجز کوئی نہیں ہوتا۔ وہ جو دنیا کو جوتی کی نوک پر رکھ کر چلتے ہیں، محبت میں ہارنے کے بعد مٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو غصہ نہیں آتا، پھر وہ زمین والوں میں رہ کے خود کو زمین کے کونے میں قید کر دیتے ہیں، خود کو تنہائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے ہی دل کی دنیا خود پہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ عاشق بھی کچھ عجیب سی مٹی کے پیداوار ہے۔ جب محبت پاس ہے تو آسمان کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، اور جب اسی محبوب کے ہاتھوں ہارتے ہیں تو خود کو زمین کے گہرائیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ اس نے کھوئے ذہن کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ کون کہتا ہے محبت کوئی جرم ہے؟ محبت بالکل بھی جرم نہیں، محبت بس آزمائش ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ زرمینہ کیسی آزمائش ہے یہ محبت۔ بس اتنا کہوں گی کہ اگر یہ آزمائش حد سے تجاوز کر جائے تو محبت سے دستبردار ہونا ہی بہتر ہے۔ اس محبت سے کنارہ کشی ہی ہماری ذات اور ہماری ذات سے جڑے لوگوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ یہ دل کب کس کو سنا ہے؟ یہ دل کب کس کی سنتا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا، جو سامنے بیٹھی لڑکی کو واضح سنائی دیا۔ زرمینہ، ہم اسی دل کے ہاتھوں اپنا پورا وجود ذلیل کروا لیتے ہیں۔ یہ جو دل ہوتا ہے نا، یہی ہمیں رسوا کرواتا ہے۔ بس اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کی ہریالی کرے، ہمارے دل کو اپنے نور بخش دے۔ دیکھیں نا، ہمیں حضرت عمر کی محبت میں بات کرتے کرتے کہاں سے کہاں نکل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا، جو چہرے پہ بغیر کسی تاثر کے اس کو بس سن رہی تھی۔ عائشہ، آپ نے کہا کہ مسلمان بھی حضرت عمر فاروق سے حسد رکھتے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان صحابہ اکرام سے حسد کر سکتا ہے؟ ان سے بغض رکھ سکتا ہے؟ اور ان صحابہ اکرام سے جو خلفائے راشدین ہوں، اپنے وقت کے خلیفہ ہوں؟ حضرت عمر کے نام پہ اس کو پھر سے اس کی کہی ہوئی پہلی بات یاد آئی۔ زرمینہ، یہ جو لوگ عمر کو نہیں مانتے نا، یہ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ اپنے ایمان کو سرکار پاک کے عاشقوں کے نام مان کے تکمیل تک پہنچ سکیں گے؟ یہ کس عمر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں؟ جو بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے آیات اتارتا تھا، اس کی کہی ہوئی بات آیات بن کر اترتی تھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کا پہلا معرکہ بدر ہے، لہٰذا مدینے سے باہر نکلا جائے، آپ کی اس بات پہ اللہ رب العالمین نے ایک دم سورہ انفال کی آیات نمبر 5 اتاری۔ ترجمہ: اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ القرآن سورہ نمبر 8 انفال آیت نمبر 5۔ اور جب فاروق اعظم نے فرمایا
کہ ازواج محترات کو پردہ کرنا چاہیے، تو ساتوں آسمان اور زمین کے مالک نے عمر کی بات پہ سورہ احزاب کے آیات نمبر 59 اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ القرآن سورہ نمبر 33 الاحزاب آیات نمبر 59۔ اتنا ہی نہیں، زرمینہ ایسی لاتعداد باتیں ہیں جو عمر کے منہ سے نکلیں اور آیات بن کر خدا پاک نے کتاب اقدس میں محفوظ کی۔ ایک جگہ پہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھی جائے تو آسمان سے آواز آئی، آیات اتری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کے راہ کو نجات نہیں دکھاتا۔ القرآن سورہ نمبر 9 توبہ آیات نمبر 80۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، زرمینہ عمر کے منہ سے بات نکلتی تھی، خدا پاک اس کو وہی بنا دیتا تھا، اور یہ لوگ اس عمر سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ گھر والا اور درد والا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا، اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہ مانا جائے۔ کیا ان لوگوں کو نہ مان کے ہم خود کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم خود کو مومن کہہ سکتے ہیں؟ اہل بیت کی محبت اپنی جگہ ہے، ان کی محبت جتنی محبت ہم چاہ کے بھی کسی سے نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان کی محبت میں اس قدر گم ہو جائیں کہ آقا جان کے جانشین ساتھیوں کو، ان کے دوستوں کو ہی درد والا بنا دیں؟ مجھے ان لوگوں کی ایسی باتوں سے مولا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے جو انہوں نے فرمایا کہ میرے بارے میں 2 قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے: اوپر محبت میں ناجائز افراد کرنے والا، بغض رکھنے والا، حجت باز۔ ایک اور جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ ایک قوم لوگوں کی جماعت میں میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی، حتیٰ کہ وہ میری افراد والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی، حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی۔ بس یہی ہے، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ واللہ عالم کون حق پہ ہے، کوئی صحیح ہے، کون غلط ہے۔ بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ پاک ہر ایک کو حق پہ چلنے کی توفیق دے، جو حق ہے وہ ہمیں مل جائے، آمین۔ وہ ایک خوبصورت انداز میں بول رہی تھی، اس کو ہمیشہ سے اس کا بولنے کا انداز اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں ہمیشہ اس کے دل میں اترتی تھیں۔ عائشہ، میرا ماننا یہ ہے کہ دین اتنا مشکل نہیں جتنا ہم لوگوں نے آگے سے بنا رکھا ہے۔ ہم کیوں پڑے ہیں ان فرقوں کے چکر میں، جبکہ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی، ہر کوئی قرآن پاک صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کیوں کھولتا ہے؟ قرآن پاک کو صرف اپنے حق میں دلیلوں کے لیے کیوں رکھتا ہے، اور اپنے مطلب کی دلیلیں ڈھونڈ کے خود ہی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو نہ مانو؟ کیا آپ صحابہ کرام کو نہیں مانو گے تو اہل بیت سے ایسے آپ کی محبت ثابت ہو جائے گی؟ اہل بیت سے محبت تو ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا ستون ان کی محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ جن کے دل میں میرے آقا کریم کی اولاد کی محبت نہیں، میں تو اس کو مسلمان نہیں مانتی، میں تو ان کو سر عام کافر کہتی ہوں، میں ان پہ سر عام لعنت بھیجتی ہوں۔ لیکن یہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو درد والا کہتے ہیں تو غلطی پر ہیں، بہت بڑی غلطی پہ ہیں۔ اگر وہ در والے ہوتے تو گھر والے کبھی نہ بنتے۔ ان کو بیٹیاں دی جاتی ہیں، وہ گھر والے ہوتے ہیں، در والے نہیں۔ بے شک زرمینہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس خدا پاک مجھ سمیت ہر ایک پہ اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے، آمین آمین آمین۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ میری روح کو سکون ملتا ہے عائشہ، میرا اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آمین۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی جس سے بات کر کے اپنا ہر دکھ درد بھول گئی تھی۔ فضا خیر تو ہے؟ آج آپ کی دوست سب سے چھپی ہوئی کہاں بیٹھی ہے؟ ہانیہ نے اپنے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دور سے کہا۔
اس کو چھپ کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ہانیہ صاحبہ؟ فضا نے بھی اسی انداز میں پینسل کو منہ میں پکڑے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس سے بولا۔ آپ تو برا ہی منا گئی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، کب سے وہ نظر نہیں آئیں۔ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے پاؤں سامنے والی کرسی پہ رکھے اسی طنزیہ انداز میں کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، آپ خود پہ اور اپنے کام پہ دھیان دیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ ہانیہ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں خود پہ اچھے سے دھیان دیتی ہوں اور اپنے کام پہ بھی، تمہیں مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کو بھی طیش آیا اور اس نے ٹیک لگائی اور آگے ہو کے بیٹھی۔ اسی طرح آپ کو بھی زرمینہ کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور سامنے والی کی خاموش چیخیں نکلنے لگی۔ ارے ہانیہ جی، کبھی ہمارا بھی پوچھ لیا کریں، دور بیٹھے مدثر نے شرارتی سے انداز میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو لازمی ہوتا ہے اپنی بکواس کرنا، سنیں تو صحیح، ہم تو آپ کے لیے ہی پھول برساتے ہیں مگر آپ سنتی ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آپ میرے لیے پھول برسا رہے ہیں نا، یہ کہیں اور جا کے برسائیں، لیکن ہانیہ جی پتہ نہیں کدھر پھنس گئی میں ان جاہلوں میں۔ اس نے اپنے کندھے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، جدھر بھی پھنسی ہے نا ہانیہ، علاج ہے تمہارا۔ فضا نے اس کو مدثر کے ساتھ الجھے دیکھ کر اپنے دل میں کہا، تم دفع ہوتے ہو ادھر سے یا میں جاؤں؟ ہائے ہانیہ جی، ہم تو آپ کے دیدار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، بس ٹھیک ہے میں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے، دل ابھی بھرا نہیں۔ اس کو جاتا دیکھ کر مدثر نے اپنی بے سری آواز میں گانا شروع کر دیا اور کلاس میں اونچے اونچے کہہ کے سنائی دینے لگے۔ کہاں ہو تم ملکہ؟ وہ گراؤنڈ میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جہاں پہ بھی اس کو ایک دفعہ بھی نظر نہیں آئی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا، کہیں تو وہ اس کو ایک بار نظر آ جائے۔ سر وجدان جی، آپ کو لائبریری میں میم بلا رہی ہیں، آپ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرنا تھا ان کو۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑا اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور میم فائزہ کا میسج دیا۔ لائبریری میں ہیں وہ؟ اس نے بیزاری سے اس سے پوچھا، جیسے وہ وہاں پہ نہ جانا چاہتا ہو۔ اس نے تو ابھی اس کو دیکھنا تھا۔ لائبریری میں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ جی سر، وہ لائبریری میں ہیں، انہوں نے ٹاپک ریوائنڈ کس وہاں نکالی ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہیں پر ڈسکس ہو جائے۔ اس لڑکی نے اس کو تفصیل سے بتایا۔ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لائبریری۔ وہ اس لڑکی کو بجھ کے اپنے اندہی انداز میں دوڑتا ہوا جانے لگا۔ آپ سے بات کر کے ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے عائشہ۔ وہ لائبریری میں بیٹھی اس لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اچھا زرمینہ، اب میں چلتی ہوں، میری کلاس کا بھی وقت ہو گیا ہے۔ آج ماشاءاللہ ہماری اچھی باتیں ہو گئی ہیں۔ آپ یہیں پہ ہیں ابھی زرمینہ؟ نہیں، میں بس آپ کی وجہ سے اتنا بیٹھ گئی، میں بھی چلتی ہوں ابھی۔ اس نے اپنا حجاب صحیح کیا اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ وجدان صاحب لیٹ ہو گئے ہیں آپ؟ میم فائزہ نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور دور سے ہی دبی آواز میں مسکراتے ہوئے اس کو بولا۔ وہ جو اٹھنے لگی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے اٹھتے قدم وہیں رک گئے۔ محبت کہاں اختیار میں ہوتی ہے؟ وہ جو کچھ پل محبت سے دستبردار چاہتی تھی، اس کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول گئی۔ سوری لیٹ ہو گیا۔ وہ وہیں سے معذرت کرتا آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھی اس لڑکی پہ پڑی، وہ ہل نہ سکا، مزید کچھ بول نہ سکا۔ وہ وہیں کھڑا ہوا آنکھیں بند کی، دل میں الحمدللہ کی صدا گونجی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اگلا قدم اٹھائے اور اس لڑکی کی طرف ہو جو سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وجدان صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ جلدی آئیں۔ میم فائزہ کی آواز پر وہ چونکا، ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی میں آ رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے ان کے پاس گیا، کرسی اس کی طرف کی جہاں سے وہ نظر آئے اور بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی نگاہوں نے بس اس کا طواف کیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکا لیتا تھا، وہ اس کو غور سے دیکھا کرتی تھی۔ وہ اس کو ایسے دیکھتی تھی جیسے آج آخری بار اس کا دیدار کر رہی ہے۔ اس کے بعد یہ لمحے اس کو کبھی میسر نہیں ہوں گے۔ زرمینہ چلیں پھر؟ عائشہ نے کرسی سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، جو محبوب کی زیارت کیے بیٹھی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے اب وہ کبھی اس کو نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں قید کر رہی تھی، آنکھوں سے دل میں اتار رہی تھی۔ زرمینہ چل رہی ہیں آپ؟ اس نے اس کو کھوئے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر پوچھا۔ وہ جو کسی اور ہی جہاں میں تھی، فوراً اٹھی، بیگ لیا اور جانے لگی۔ وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو روکنا چاہتا تھا، اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کدھر تھی، موبائل کیوں بند ہے، اس کو اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا۔
اس کو بتانا چاہتا تھا یہ ہجر کی راتیں اس پہ کیسے گزری ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا وہ مر جائے گا تمہارے بغیر، مگر اس سب سے زیادہ اہم تھی اس کی عزت۔ وہ تو اس کا نام نہیں لیتا، اس کو اتنے لوگوں میں کیسے روک لے، اس کو لوگوں کی نظروں میں کیوں لے لے۔ وہ تو اس کو اپنے آپ سے بھی چھپاتا تھا، دنیا کے سامنے اس کو کیسے لے آئے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ محبت سے زیادہ اس کی عزت کرتا تھا، اس کی عزت کا مان رکھتا تھا۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ قصہ اب حجاب سے آگے نہیں بڑھا وہ جناب سے آگے نہیں بڑھا۔ مدت ہوئی کتاب محبت شروع کیے، لیکن میں پہلے باب سے آگے نہیں بڑھا۔ لمبی مسافتیں ہیں مگر اس سوار کا پاؤں ابھی رکاب سے آگے نہیں بڑھا۔ رخسار کا پتہ نہیں، آنکھیں تو خواب ہیں، دیدار بھی نقاب سے آگے نہیں بڑھا۔ وہ لذت گناہ سے محروم رہ گیا جو خواہش ثواب سے آگے نہیں بڑھا۔ اماں آپ ابو کو منائیں، ابو کو بولیں وجی اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فاطمہ ماں کے پاس بیٹھی ان کو بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا کیسا اس لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے، کیسا اس کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے۔ فاطمہ ہم سید ہیں، ہمارا اپنا مقام ہے، ہم باہر کسی قوم سے کیسے لڑکی لے کے آئیں؟ اماں جب آپ یہ بات کرتی ہیں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ کے اور ابو کی ان باتوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے؟ ماں کی اس بات پہ اس کا وجود جلا تھا۔ وہ جو سالوں سے چپ تھی آج بول رہی تھی، وہ بیٹی تھی آج بھی اپنے حق میں نہیں بول رہی تھی، وہ بہن تھی اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تو کیا کریں ہم، تم لوگوں کو پکڑ کر باہر دے دیں؟ اماں مجھے نہیں سمجھ آتی کب بدلے گی آپ لوگوں کی سوچ، کب آپ لوگ اپنی اولاد کا بھی سوچیں گے، نہ جانے کب آپ لوگوں کی سمجھ آئے گی ہم بیٹیوں کے بھی سینے میں دل ہے۔ اماں ہر لڑکی کا ارمان ہوتا ہے اس کی شادی ہو، اس کے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگے، وہ بھی شادی کا سرخ جوڑا پہنے، اس کا شوہر ہو، وہ اس کا خیال رکھے، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، اس کو بھی ماں بننے کا شرف حاصل ہو، اس کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہو۔ وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی خواب سنا رہی ہو، جیسے کوئی کہانی ہو جو وہ بڑی چاہوں کے ساتھ ماں کو سنا رہی ہو۔ فاطمہ بس کر جاؤ، ماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے بیٹی کا دکھ اب اور نہیں سن سکے گی اور نہیں برداشت کر سکے گی۔ یہ تو ایک بیٹی بول رہی تھی، اب تو باقی چار رہتی تھیں جن کے اپنے ارمان ہیں، اپنے خواب ہیں، اپنے خواہشات ہیں، وہ ہجر کی راتیں، وہ محبوب کی یادیں۔ پوچھوں گا کسی عاشق سے کیا بن کے گزرتی ہے، وہ نائٹ ڈریس پہنے، ہاتھوں میں چائے کا کپ پکڑے، بالکونی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ چاند میں اس کا عکس آیا تھا، وہ حجاب میں نقاب لیے خوبصورت آنکھوں سے مسکرا رہی تھی، جیسے اس کو دیکھ رہی ہو، اظہار محبت اپنی آنکھوں سے کر رہی ہو۔ مکہ کوئی تم سے بھی زیادہ پر نور ہے، دیکھو چاند کا حسن تمہارے سامنے پھیکا پھیکا ہے، تم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ لوگ ہونٹوں پہ مرتے ہیں، مسکراہٹ پہ فدا ہوتے ہیں، محبوب کے بالوں پہ جان دیتے ہیں، پیروں کی خوبصورتی کے قائل ہوتے ہیں۔ ہم مرے ہیں تو اپنی محبوب کی کالی آنکھوں پہ، اس کے حجاب پہ، اس کے کندھوں پہ پڑی چادر۔ وہ بیٹھی تھی، بار بار حجاب ٹھیک کر رہی تھی، وہ کھڑی ہوئی مگر چادر نہیں تھی۔ اس کی چادر کدھر تھی؟ آج پہلی دفعہ اس کو چادر کے بغیر دیکھا تھا، مگر چادر کیوں نہیں لی ہوئی تھی اس نے؟ وہ تو کبھی چادر کے نہیں ہوتی، مگر آج کیوں؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں کے ساتھ لگاتا ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جیسے سوچ رہا ہو، اس کو یاد کر رہا ہو، جو آج پہلی دفعہ چادر کے بغیر اس کو نظر آئی تھی۔ بھائی جی بیٹا، امی بلا رہی ہیں آپ کو۔ ابو بھی ہیں پاس؟ جی وہ بھی ہیں۔ خدیجہ نے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کہا، جو چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھوم رہا تھا، سوچ رہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا، آتا ہوں میں۔ بہن کے جاتے ہی سوچوں کا رخ بدلا، اب کی بار سوچوں پہ پریشانی تھی، ایک گہری پریشانی۔ وہ جانتا تھا کہ سلسلے میں اس کو بلایا گیا ہے، وہ جانتا تھا وہ خبر اس کے دل پہ تیر بن کر لگے گی، وہ جانتا تھا آج وہ اپنی زندگی سے ہار جائے گا۔ اللہ جی آج بہت دکھی ہوں میں، بہت دکھ ہے مجھے۔ آپ کو پتہ ہے اماں نے مجھ سے چادر لے لی، آج آپ کو پتہ ہے اللہ جی مجھے ایسا لگا جیسے آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، جیسے سب مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب مجھ پہ باتیں کر رہے تھے آج۔
جیسے سب مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب مجھ پہ باتیں کر رہے تھے آج، مجھے لوگوں کی عجیب عجیب نظروں سے وحشت ہوتی ہے اللہ جی۔ وہ آنکھوں سے موتی اپنی ڈائری پہ گرا رہی تھی اور جلدی جلدی لکھ رہی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ لکھنا ہے۔ اللہ جی کو ایک ایک بات بتانی ہے۔ لکھتے ہوئے اس نے بھی اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ ہاتھوں سے آنسو صاف کر لے۔ اس کو بس لکھنا تھا اور اپنا درد اپنا کم کرنا تھا۔ اللہ جی میں نے کیا بہت بڑا گناہ کر دیا؟ اللہ جی میں نے تو نہیں کیا تھا، میری ان سے بات بس ہو گئی نا اللہ جی، اب تو نہیں ہوتی نا۔ آخری بات پہ اس کے ہاتھ رکے، آنکھوں سے خاموش موتی گرنے لگے، قلم نے ساتھ چھوڑا۔ اللہ جی مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ خاموشی نے اب سسکیوں کی جگہ لی، وہ جو بغیر آواز کے بہتے چلے جا رہے تھے اب سسکیوں میں بدلنے لگے۔ ڈائری کو دل کے ساتھ لگائے، سر کو بیڈ پہ رکھے، سسکتے ہوئے بس یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی وہ مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ۔ اللہ جی آپ کچھ کریں نا پلیز، سب کچھ ٹھیک ہو جائے، بس مجھے یہ درد کم ہو جائے جو مجھے جینے نہیں دیتا، میری سانسوں کو اذیت ختم ہو جائے۔ اللہ جی مجھے تو کچھ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہے یہ، کیوں ہے یہ۔ اللہ جی میرے دل سے نکال دیں وجدان کو، ان کے ہونے سے مجھے درد ہوتا ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے اللہ جی۔ اس نے اپنا منہ بیڈ کی طرف کیا، اس کے گلے کی رگیں سامنے نظر آنے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ سے بیڈ کی چادر کو اپنی مٹھی میں لیا، اس کے منہ سے چیخیں نکلیں جیسے آج اس کی ضبط کی حدیں ختم ہوئی ہوں۔ اس نے خود پہ قابو پایا، اوپر ہوئی آنسوؤں کو اپنے بازو سے صاف کرنے لگی، گہری گہری سانسیں لینے لگی، کھلے بالوں کے ساتھ ایک ہاتھ میں ڈائری لیے کھڑکی کے پاس آئی، پردے پیچھے کی آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند اس کے بالکل سامنے تھا، وہ چاند جس کو دیکھ کے وہ محبوب کی زیارت کرتی تھی۔ خان صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاند؟ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے دل کو احلام ہوا ہو، اس کے محبوب بھی اس کا چاند کا دیدار کرتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، دل کو سکون آیا، درد کی لہر اس کے وجود نچوڑ کر باہر نکلی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے ڈائری دیکھی، وہیں زمین پہ بیٹھی ایک ایک صفحہ پڑھنے لگی، اپنے ہی لکھے درد پر رونے لگی۔ اس نے قلم اٹھایا اور مزید درد لکھنے لگی۔ بہتی ہوئی آنکھوں کی روانی ہے میرے، کچھ خواب میرے عین جوانی میں مرے ہیں، روتا ہوں میں ان لفظوں کی قبر پہ کئی بار جو لفظ میری شعلہ بیانی میں مرے ہیں۔ کچھ تجھ سے یہ دوری بھی مجھے مار گئی ہے، کچھ جذبے میری نقل مکانی میں مرے ہیں۔ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ اس عشق نے آخر ہمیں کیا برباد، ہم لوگ اسی کھولتے پانی میں مرے ہیں۔ کچھ حد سے زیادہ تھا ہمیں شوق محبت، اور ہمیں محبت کی گرنی میں مرے ہیں۔ وجدان اس لڑکی کا گھر کدھر ہے؟ وہ نظریں جھکائے اس خبر کا انتظار کر رہے تھے جو اس کے دل پہ عذاب بن کے گزرے گی۔ اس کو لگا تھا کہ اب اس کو کہا جائے گا بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ جی امی، مطلب؟ اس نے ماں کی اس بات پر اوپر دیکھا، ان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس کو لگا جیسے وہ اب بول نہیں سکے گا، اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ ہاں تمہارے ابو اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے گھر جائیں گے، تمہارے رشتے کی بات کریں گے۔ انہوں نے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، اور شوہر نے بھی ان کی اس بات پر بغیر بولے آنکھوں میں چمک لی اپنا سر ہلایا۔ لیکن ابو؟ اس کی حیران ہوتی ہوئی آنکھوں نے جھپکنا شروع کیا، دل ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ کہاں ممکن تھا؟ امی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے ماں سے اٹکتے اٹکتے پوچھا، جیسے وہ اپنی سنی ہوئی بات کی تصدیق چاہتا ہو، جیسے اس کے کان کو ایک بار پھر وہ بات سننا چاہتا ہو جس کے لیے نہ جانے اس نے کتنی دعائیں مانگی ہیں، کتنی منتیں مانگی ہیں۔ جی بچے سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آج سے پہلے بیٹے کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ ان کو لگا جیسے آج ان کے سینے کو ٹھنڈ پہنچ گئی ہے، جیسے بہت تیز آگ لگی تھی آج وہ بجھ گئی ہے۔ شکریہ ابو۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ باپ کے پاس آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، باری باری دونوں ہاتھوں پہ پیار کیا، اور پھر عقیدت کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں پہ لگائے، جیسے کوئی کسی کے پیر چومتا ہے۔ ویسے ہی وہ اپنے باپ کو چوم رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں نمی آئی اور انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی آپ کا بہت شکریہ۔ پر وہ اٹھا
پھر وہ اٹھا، اماں کے پاس آیا، ماں کے قدموں میں بیٹھا۔ وہ جو پاؤں بیڈ پہ رکھے لیٹی تھیں، باری باری ان کے پاؤں چومے۔ وہ اٹھیں، اس کو اپنے پاس کے اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور بچوں کی طرح اس کے منہ کے دونوں طرف پیار کیا۔